دعا نوشیروان سے ملنے آتی ہے۔ اس کے پاس کشمالہ کے خلاف سارے ثبوت ہوتے ہیں، جس سے وہ یہ ثابت کر سکتی ہے کہ کشمالہ نے ہی غزنوی کے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ جب وہ غزنوی کے گھر پہنچتی ہے تو سامنے غزنوی کھڑا ہوتا ہے۔ اسے کہتی ہے، یہ رہے وہ ثبوت جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے۔ نوشیروان جب آڈیو سنتا ہے تو اسے کنفرملی یقین ہو جاتا ہے کہ ان کے سب کے پیچھے کشمالہ کا ہی ہاتھ ہے۔ دوستوں، جب جعفر جا رہا ہوتا ہے تو آگے سے اسے کشمالہ روک لیتی ہے اور کہتی ہے، تم نے غزنوی کو کچھ بتایا تو نہیں؟ جعفر معصوم بن کر کہتا ہے، آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی بی بی سی۔ آگے سے کشمالہ کہتی ہے، دال میں کچھ ضرور کالا ہے۔ اس کے بعد جعفر اسے اگنور کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جعفر غزنوی کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جب میں کشمالہ بی بی کے پاس گیا تو وہ سرفراز کی سپاری کسی کو دے رہی تھی اور وہ اس کام کی اسے منہ مانگی رقم دے گی۔ دوستوں، غزنوی چونک جاتا ہے اور جعفر سے کہتا ہے، جعفر تم کیا بات کر رہے ہو؟ جعفر نوشیروان سے کہتا ہے، میں نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی ہے۔ نوشیروان جعفر سے کہتا ہے، جعفر اس کا مطلب سرفراز دعا کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ سب کشمالہ کروا رہی تھی، اور جب کشمالہ کی کمزوری سرفراز کے پاس آ گئی ہے تو وہ اس کو قتل کرنے پر لگی ہوئی ہے تاکہ سرفراز مجھے سچائی نہ بتا دے۔ نوشیروان جعفر سے کہتا ہے، جعفر تم اسی وقت جاؤ اور سرفراز کو کڈنیپ کر کے کسی اچھی سی جگہ پر رکھو۔ میں کشمالہ کی یہ ساری چالاکیاں سرفراز کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ جعفر سرفراز کو کڈنیپ کر لیتا ہے اور کڈنیپ کرنے کے بعد غزنوی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے، سائیں جعفر کو کڈنیپ کر لیا ہے اور ایک اچھی سی جگہ پر چھپا کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد دعا اور نوشیروان سرفراز کے پاس چلے جاتے ہیں اور غزنوی سرفراز سے کہتا ہے کہ اگر اب بھی تم نے اپنا منہ نہیں کھولا تو میں تمہیں اس طرح کی موت دوں گا کہ تمہاری روح بھی کانپے گی۔ سرفراز بہت ڈر جاتا ہے اور کشمالہ کی ساری سچائی بیان کر دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ کشمالہ یہ سب آپ کی دولت کے لیے کر رہی ہے اور آپ کے بڑے بھائی کو بھی کشمالہ نے ہی مروایا۔ جب غزنوی یہ سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں یہ بات کیسے پتہ؟ تو سرفراز کہتا ہے کہ میں نے کشمالہ کو کسی سے بات کرتے سنا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ جس طرح اپنے شوہر کو قتل کروایا ہے بالکل اسی طرح دعا کو قتل کروائے گی۔ اس کے بعد نوشیروان گھر آتا ہے اور کشمالہ کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ اس وقت کشمالہ رونے دھونے کی ایکٹنگ کرنے لگتی ہے اور نوشیروان سے کہتی ہے، نوشیروان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا یہ سب دعا اور سرفراز کی چال ہے؟ نوشیروان کہتا ہے، ہاں میرے بڑے بھائی کو بھی سرفراز نے ہی مارا تھا۔ جب یہ بات کشمالہ سنتی ہے تو بہت چونک جاتی ہے۔ پھر غزنوی کہتا ہے کہ تمہارا گھٹیا چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے، اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نوشیروان جیسے ہی کشمالہ کو گولی چلانے لگتا ہے تو آگے دعا آ جاتی ہے اور کہتی ہے، آپ اسے نہ ماریں۔ غزنوی کہتا ہے، تمہارے ساتھ اس نے اتنا سب کچھ کیا، ابھی بھی تم اسے چھوڑنے کا کہہ رہی ہو؟ دعا کہتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے اس گندے خون سے ہاتھ خراب نہ کریں۔ دعا کے کہنے پر غزنوی کشمالہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے، آئندہ تم اس شہر میں نظر آئی تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ جعفر کہتا ہے، سائیں اب سرفراز کا کیا کرنا ہے؟ تو نوشیروان پولیس کو بلاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اسے ہمیشہ حوالات میں بند کر کے رکھ دے۔ جو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کر دیں۔ میرے چینل پہ نیو ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔